سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی گستاخ رسول یا توہین رسالت سے متعلق کہ اس کی جو سزا ہے، قتل کی سزا جو کہا جاتا ہے کہ موجود ہے، تو اس کے لیے وہ دلیل کیا ہے، اور اس پہ میں نے کوشش یہ کی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مصادر حدیث اس سے کوئی بات کریں، اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت اگر ہے تو وہ کون سی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود دیکھ لیجئے گا ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دونوں طرف کے فقہا کا نقطۂ نظر کیا ہے، اور پھر اہل سنت کے ہاں ان کی جو موجودہ علماء فقہا یا ان کی جو اہل علم ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو کسی طرح جائز نہیں ہے کہ انسان خود سڑک پہ فیصلہ کرے، لیکن اب جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کی جب مذمت یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اگر کرنا ان کو کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھائی اس کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ملک کی عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، یہاں پر فیصلے نہیں ہوتے، تو پھر لوگ کیا کریں۔ یعنی آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ اس طرح کی سزائیں سڑکوں پہ نہیں دی جاتی، لوگوں کو حق نہیں ہے، پھر دوسری طرح سے آپ اس طرح سے کرنے والوں کو شہ بھی دیتے ہیں، یہ بتا کر کہ بھائی آئین، ملک کا جو قانونی نظام ہے، ملک کے جو جس انداز سے عدالتیں ہیں وہاں پہ جس طرح سے فیصلے ہوتے تو فیصلے ہوتے نہیں، تو لوگ فیصلہ خود کرنے لگے، پھر آپ باقی چیزوں میں بھی اجازت دے دیجئے۔ ٹھیک ہے کہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس طرح تو آپ لوگوں کو اجازت دے دیں کہ یہ کرے، پھر اپنی غربت دور کرنے کے لیے خود ہی اقدامات کرے، ڈاکے بھی مارے، چوریاں بھی کرے، تو وہاں پر نہیں آپ لوگ اجازت دیتے۔ خیر، تو ہم نے یہ تھوڑی سی اس پہ بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک اگر یہ بات موجود ہے اہل سنت والوں کا، میں کہہ رہا ہوں اگر ان اہل سنت والوں کے ہاں یہ بات موجود ہے، اور یہ بات ہے بہرحال موجود، کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود قانون کے اوپر عمل درآمد کرے، انتظامیہ اور عدلیہ ان سب کو چھوڑ کے خود ہی فیصلہ کرے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدبختی سے ہمارے ہاں اور خاص طور پر مسلم برصغیر کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی مثال آپ ممتاز قادری سے ہم لوگ لیتے ہیں، لیکن آپ اس سے پیچھے جائیں نا، جب یہ کہا تھا کہ تڑخان تب کا پتر نمبر لے گیا، آپ کا جو فلسفی شاعر ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ مصور پاکستان بھی، ان کا بیٹا تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی تصویر نہیں پیش کی تھی، نہ خواب دیکھا تھا، لیکن ہم مزید ہے کہ نہیں انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، چلو دیکھا بھی ہو، تو ان کا آپ دیکھیں کہ بڑا مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ملک کا جو بقول آپ اس ریاست کے کرتا درتاؤں کے کہ وہ مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، دانشور ہے، فلسفے میں پی ایچ ڈی ہے، سب کچھ ہے، تو جب غازی علم دین نے جب اس ہندو گستاخ کو قتل کیا تو کس طرح سے اس کو خراج تحسین پیش کی گئی، قائد اعظم نے کس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا اپنے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ممتاز قادری ابھی ہم سب کے سامنے کی مثال ہے، جب اس نے سلمان تاثیر کو شہید کیا تو اس وقت آپ دیکھیں یہاں پر تمام مذہب مسلک کی جو ملا تھے، تمام مسالک کے ماننے والے ٹھیک ہے، شیعوں کا اس وقت میرا خیال سے مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے اس پہ وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، تو خاموشی نیم رضامندی، اب ان کا تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا، اب چونکہ وہ کرنے والا دوسرے مسلک سے تھا تو انہوں نے یا تو خاموشی اختیار کی، انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، اور اگر مذمت کی بھی ہے تو کی ہوگی، لیکن اہل سنت کے جو مسالک ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اپنا سلفی یا وہابی جن کو کہتا ہے، ان سب کو آپ نے دیکھا جس طرح سے اس کا جنازہ اور جس طرح خراج تحسین پیش کی گئی، اور اس دور میں یہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی، اے این پی، اس ٹائپ کی دو تین مبعوث یا ایک مسترد شدہ بیچاری پارٹیوں کو چھوڑ کے باقی جو دائیں بازو کی ساری پارٹیاں جو موجودہ سلیکٹڈ ٹولہ، ان سب نے یا تو خاموشی اختیار کی تھی یا بڑھ چڑھ کے انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی اس کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دور تھا جس میں اس کو قادری کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، اور تاثیر کو جو ہے نا جس کو قتل بھی کیا گیا اسی کو ہی گالم گلوچ، ایک نفرت کی علامت، اور اس کے جنازے میں بھی جس طرح سے لوگوں کو دیکھا، چند لوگ آئے اور اس طرح سے، تو اس طرح سے آپ نے ہیرو بنایا نا، پھر جب اس کو پھانسی ہوئی اس کے بعد سے آپ دیکھیں، یعنی انہی کے نام پہ کی وجہ سے یا اسی مسئلے سے ایک پارٹی بنی، اور پھر جس انداز سے ریاست کے درندوں نے جس انداز سے اس پارٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے استعمال کیے، ہم تو نہیں ان چیزوں کو، ہم نے تو جو میڈیا پہ یا جو تجزیہ نگار سیاسی ان سے جو باتیں سنتے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے ہزار روپے بھی ان لوگوں کو دیا گیا، ٹھیک ہے، جس جج نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ دیا تھا اس کا جینا محال کر دیا گیا، تو خیر، تو وہ ایک پورا آپ نے ہیرو بنایا، ٹھیک ہے، پھر
آپ یہ سوچیں نا کہ آپ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر سب سے طاقتور شخص تو وہ ہوتا ہے جو آرمی چیف ہے. اس مسئلے کے بعد ان کو بھی اپنے گھر میں کئی بار میلاد کی محفلیں کرنی پڑی یہ بتانے کے لیے, اور اس پہ الزام بھی لگا نا کہ یہ قادیانی ہے, تو وہ اپنی صفائی دینے کے لیے ان کو بھی, تو ہم جیسے کمزور لوگوں کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہے نا. تو خیر کہنے کا مطلب تو ایک تو یہ, یعنی کیوں لوگ سڑکوں پہ فیصلے کر رہے ہیں, اس کو ہیرو بنایا گیا, جس نے بھی یہ کام کیا آپ نے اس کو ہیرو کا درجہ دیا, ٹھیک ہے. پھر مشال خان کو دیکھ لے, جس انداز سے اس یونیورسٹی کے طالب علم کو بالکل اسی درندگی کے ساتھ جس طرح اس سری لنکن منیجر کو قتل کیا گیا, مشال خان کو اس سے بھی برے انداز سے اس کو قتل کیا گیا, ٹھیک ہے. پھر پشاور میں ایک عدالت میں ایک قادیانی کے اوپر جس طرح سے عدالت کے اندر شاید فائرنگ کی گئی, اور پھر اس کے لیے, ٹھیک ہے. پھر مشال خان کے جو قاتل, ان کی ضمانت جب ہوئی تو جس انداز سے جلسہ کیا گیا, اخراج تحسین, تو آپ سوچیں نا کہ آپ خود یہ سبق دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی اسی ویلاگ میں لگاؤں گا, جس کے اندر ایک تو وہ ویڈیو لگاؤں گا جس کے اندر کل جس بندے نے یا جن لوگوں نے جس ہجوم نے کیا, اور اس کے بعد اس ہجوم کے اندر سے اب وہی بندہ اس سے ملوث آگے تھا, بہرحال وہ تو ایک نہیں, سب نے مل کے اس کو مارا بیچارے کو. تو اس میں سے وہ شخص جس انداز سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ اب میں اس کو جہنم واصل کیا, اور کس لیے کیا کہ امام حسین کا نام لکھا ہوا پوسٹر اس نے پھاڑا, من سبی نبی لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال ایک تو یہ, ٹھیک ہے, کہ اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے. جب مشال خان کے قاتل ضمانت پہ تو رہا ہوا, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, اور باقی میں نے آپ کو مثالیں دی, ٹھیک ہے. اسی طرح رشدی کے قتل کا جو فتویٰ خمینی کا, وہ آج بھی شیعہ لوگ بڑے فخر سے ہو جی ہمارے خمینی نے یہ فتویٰ دیا. اچھا تو پھر مان لو نا, مطلب یہ سارا کچھ آپ لوگ خود مواد فراہم کرتے ہیں, شہ بھی آپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو تھوڑا اختلاف وہ مسلک کا ہے, مسلک کی تعصب ہے, ورنہ اس میں سب ایک ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ادھر سے اگر قتل ہوا ہے تو آپ اس کی مذمت اور بڑے بڑھ چڑھ کے بتانے کی کوشش کرتے کہ یہ برا ہوا ہے, لیکن پھر آپ کا اپنا فقیہ یا مجتہد جب فتویٰ دو تو اس کو آج بھی آپ نے گلے سے لگایا وہ بڑے فخر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص نے اس طرح کیا تو اس کی سزا ہونی چاہیے نہیں, اور تمام مہذب ممالک میں اس طرح کی چیزوں کے لیے قوانین موجود ہے, اس کا انکار نہیں, آپ کے ہاں بھی موجود ہے, لیکن اس پہ عمل تھوڑا ہوتا ہے, وہ تو آپ نے سڑک پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اسی طرح اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاں آج بھی لوگوں کو یہ شہ ملتی ہے, لوگوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ بھائی کس طرح سے دیکھو نا, پھر مزار بھی بن جاتا ہے, پھر وہاں پر سارا کچھ وہ سلسلہ شروع بھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں میرے خیال سے لوگ اس کو سڑک پہ فیصلہ کرتے ہیں اور بڑے فخر سے, ٹھیک ہے. اب جذبہ ایمانی بہرحال اپنے اندر موجود ہے. پھر وہ میرے جیسے جو کم پڑھے لکھے بیچارے مذہب کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی, تو ان کو پھر آپ زیادہ, ان کو ایک ہوتا ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ, تو آپ اس مذہب سے لگاؤ کو, مذہب کی خوبصورتی کو, مذہب کے اندر جو انسانیت ساز جو چیزیں ہیں, آپ اس طرح کی کچھ چیزوں کو جیسے ان سب کو داغدار کرتے ہیں. یہ مذہبی علماء کی بھی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال وہ دے رہا تھا کہ جب قادری نے کیا تاثیر کے ساتھ, تو اس وقت تمام مسالک اور مذاہب اور فرقوں کے ملا اور تمام لوگ اور لاکھوں لوگوں کو جنازے میں لے جائے گے. بھائی اب یہ آپ باقاعدہ لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کچھ مسلم ممالک کے اندر اس حوالے سے کیا قوانین. اس میں 4 ملک آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے ایک ملک تو بدقسمتی سے وہ ہے, اور دلچسپ بات یہ کہ وہ چاروں ممالک وہ ہے جہاں پر آج بھی جمہوریت یا تو ہے ہی نہیں, اگر ہے بھی تو نام نہاد, ٹھیک ہے. ایک ملک کے اوپر عسکری بوٹ مسلط ہے اور نیچے جمہوریت کے نام پہ ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے. ایک ملک میں پاپا, ٹھیک ہے, یعنی مذہبی جو کیا کہنا چاہیے, مذہبی جو فقیہ کہے, مجتہد کہے, اس کی حاکمیت ہے, اور برائے نام ایک پارلیمنٹ اور اس طرح سے صدر بھی اور الیکشن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ جو ہے وہ خون آشام ملائیت نے اس کو جکڑ رکھا ہے. تیسرا جو ملک ہے وہ مصر ہے, جہاں پر کچھ دنوں کے لیے کوئی ایک الیکشن ہوا اور کوئی بندہ آ گیا, مرسی صاحب, پھر سنبھال نہیں پایا. ہمیشہ وہاں پر ڈکٹیٹر کی حکومت رہی, آج بھی وہاں پر ایک ظالم ڈکٹیٹر مسلط ہے, ٹھیک ہے. تو جمہوریت تو وہاں پر برائے نام بھی نہیں ہے. اور چوتھا ملک ماشاءاللہ وہ ہے جہاں سے آپ کہے کہ مذہب کی ابتدا ہوئی اسلام کی, تو وہاں پر خون آشام ملوکیت, ٹھیک ہے, ملوکیت جو ہے وہاں پر اپنے پنجے اس نے گاڑے, اور پتہ نہیں کب تک یہ پنجے اس پہ رہیں گے, ان چاروں ممالک پہ, ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے پاکستان نے پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ آزادی عدلیہ کی اور ادارے اور تھوڑا سا, لیکن بہرحال 70 سال سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر عسکریت ہی نافذ ہے.
تو ہم یہ دیکھیں گے ان 4 ممالک کے حوالے سے کہ یہاں پر کیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کو دیکھ لیجئے. پاکستان کے اندر اس حوالے سے جو آج کا قانون موجود ہے یہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں اس کا اضافہ کیا تھا، جب 77 میں یہ ڈکٹیٹر جو ہے ملعون یہ جب یہاں اس ملک پہ آصف یہاں پر سوار ہوا اس ملک کے اوپر، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی کوئی بہتری تھی کچھ چیزوں میں بہرحال، لیکن اس کے بعد پھر بہت زیادہ خرابی ہوئی. تو اس شخص کے آنے کے بعد پھر اس کو بہت شوق تھا کہ میں امیر المومنین بنوں، اور ابھی جو موجودہ سلیکٹڈ کا سربراہ جو اس کا سربراہ ہے سلیکٹڈ صاحب، ان کا بھی بہت شوق ہے امیر المومنین بننے کا، اخلاقی معلم بننے کا. یار اپنا کام کرو یار، کس نام سے آپ نے ووٹ لیا تھا، آپ کا منشور کیا تھا، آپ نے بیچارے ایم بی اے اور بی بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے، ٹھیک ہے، میڈیکل کے کچھ اسٹوڈنٹس اور اس طرح کے جو سوشل سائنسز سے جو بیچارے اتنے واقف نہیں ہے، آپ نے ان سب کو بیوقوف بنا کے نعرہ لگایا کہ سارا لٹ گیا تو پھٹ گیا، اور بہت مال ہے پاکستان، بہت امیر ملک ہے، تو 2 خاندانوں نے لوٹ لیا تو سب خراب ہو گیا. اب آئے نا تم 3 سال اس نعرے سے آئے تھے نا، تو آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ آپ یہاں پر بیٹھ کے ہمیں اخلاقیات پہ درس دیتے، خدا کے لیے جان چھوڑو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ یونیورسٹی، مدارس، ممبر، یہ سب موجود ہے اس کام کے لیے، آپ اپنا کام کرو. یہ اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر کوئی شخص اپنا کام کرنے کو تیار نہیں. تو کہنا ہے میں چاہ رہا تھا کہ ایک وہ امیر المومنین مسلط ہوا تھا، پھر اس کا ایک روحانی بچہ امیر المومنین بننے کے لیے شریعت بل لے کر آیا نواز شریف صاحب، پھر نواز شریف صاحب باغی ہوئے تو اب ایک اور کو مسلط کر دیا گیا. تو یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں جنرل، اچھا اس سے پہلے جو پاکستان میں جو اس حوالے سے قانون موجود تھا یہ وہ قانون تھا کہ جو توہین مذہب 19ویں صدی میں بر صغیر میں انگریزوں کے رائج جو قوانین تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر تھا تقریباً تقسیم ہند سے 1 صدی پہلے یعنی 1860 میں انگریزوں نے مذہبی نوعیت کے بڑھتے ہوئے مذہبی جرائم کے سبب دفعہ 295، دفعہ 296 اور 298 کے نام سے 3 نئے قوانین انڈین ضابطۂ تعزیرات میں شامل کیے تھے، ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا؟ ان تینوں کے تحت کسی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا، مذہبی تقریب میں خلل ڈالنا اور مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کرنا جرم قرار دیا گیا تھا. انگریزوں کے بنائے گئے یہ قوانین کسی خاص مذہب کے لیے مختص نہیں تھے اور نہ ہی ان میں کسی قانون میں موت کی سزا متعین، ٹھیک ہے. اور یہ چلتا رہا، پھر جب ضیاء کا دور آیا تو پھر اس کے اندر ترامیم شامل کی گئی. 295 بی کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے پر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی، جبکہ سب سے اہم ترمیم 295 سی کے تحت پیغمبر اسلام کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے کی سزا موت یا عمر قید بشمول جرمانہ مقرر کی گئی. 1990 میں ضیاء الحق ہی کے قائم شدہ وفاقی شرعی عدالت نے حکم سنایا کہ دفعہ 295 سی کے تحت توہین رسالت کی سزا صرف موت ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ چل رہا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سعودی عرب کی طرف، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں ملک کے قوانین شرعی نظام کے تحت ہے، موجود ہے، ظاہر سی بات ہے. یعنی اگر آپ نے ہمارے کہتے ہیں نا کہ اسلام کو موقع نہیں ملا تجربے کا نظام کے طور پر، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. افغانستان میں موقع ملا، ابھی موجودہ دور کی میں بات کر رہا ہوں. سعودی عرب میں اس کو بہت عرصے سے موقع ملا، وہ موجود ہے، اسلامی نظام موجود ہے. یہ غلط بیانی نہ کرے کہ وہاں باقاعدہ اسلامی شریعت نافذ ہے. اور اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیعوں کو بھی موقع مل گیا، اثنا عشریوں کو. انہوں نے کہنا تھا بھائی یہ تو ناکام ہے، ہمارے پاس ہے اسلامی نظام، ٹھیک ہے، اور تمہیں بھی موقع مل گیا ہے. 40 سال ہونے کو کخ بھی نہیں کہتے تمہارے پاس بھی کوئی اسلامی نظام جو نافذ ہے بہرحال موجود ہے. پھر یہ جس ریاست میں آپ رہتے ہیں یہاں پر پھر داعش نے بھی کوشش کی، ان کو بھی کچھ موقع ملا تھا. تو یہ جھوٹ بھی نہ بولے کہ اسلام کو موقع نہیں ملا، بہت موقع ملے. تو سعودی عرب کی میں بات کر رہا تھا، یہاں پر جو ہے اس کے اندر ہے کہ سعودی عرب میں نافذ شرعی قوانین کے تحت توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والا فرد مرتد قرار دیا جاتا ہے، جس کی سزا موت مقرر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، گستاخی اور یہ سب کچھ. اب ہم آتے ہیں اس ریاست کی طرف جہاں پر یہ تو ملوکیت زدہ ریاست کی بات ہے نا، سعودی عرب بادشاہ وہاں پر موجود ہے اور اسی کی چلتی ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی اور یہ یہاں پر ہے. اس کے بعد آپ کے پڑوس میں یعنی مغرب نے پاپائیت کو دفن کر دیا، لیکن آپ کے یہاں ماشاء اللہ سے پاپائیت موجود ہے، اور خوشی کی بات ہے کیونکہ تجربے کا موقع مل رہا ہے نا. پھر یہ بات نہ ہو کہ ہمارے پاس نظام تھا اس کو نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا. تو ایران کا جو ضابطۂ تعزیرات 2012 میں نئے سرے سے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں توہین مذہب کے لیے ایک نیا باب بنایا گیا ہے. اس نئے باب میں مرتد اور توہین مذہب کرنے والے شخص دونوں کی سزا موت مقرر کی گئی ہے. نئے ضابطے کے شق 260 میں قانون کے تحت کوئی بھی شخص اگر رسول خدا یا کسی اور پیغمبر کی گستاخی کا مرتکب ہوا
ہو اسے سب النبی یعنی گالم گلوچ یا گستاخی کرنے والا نبی کا تصور کیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ اس شک کے مطابق شیعہ فرقے کے 12 اماموں اور پیغمبر اسلام کی بیٹی کی شان میں توہین کرنے کی بھی سزا موت ہے۔ تو یہ ہے ایران جو آپ کے پڑوس میں ہے اور جہاں پر اثنا عشری فقہ کا نفاذ ہے، وہاں پر ان کے قانون کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں مصر کی طرف، تو مصر جیسے میں نے آپ سے کہا ڈکٹیٹر ہمیشہ اس سے مسلط رہے، ابھی بھی ہے، جمہوریت کو کچھ عرصے کے لیے موقع ملا تھا لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ بھارت وہ بھی ایک مذہبی پاپائیت تھی، اس نے لانا تھا۔ خیر، تو مصر کے آئین میں عرب اسپرنگ کے بعد 2014 میں ترمیم کی گئی، جن کے بعد اسلام کو ملک کے مرکزی مذہب کا درجہ دیا گیا، جبکہ دیگر الہامی مذاہب کو جائز تصور کیا گیا۔ مصر کی تعزیرات کے مطابق آئین کے قانون F98 کے تحت توہین مذہب پر مکمل پابندی عائد ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 ممالک کی میں نے آپ کو مثال دی